اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار گو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ دیکھو پیارے بچوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان میں 5 عادتیں ایسی ہوتی ہے، 5 باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمارے اندر آ جائے تو ہم اللہ کے دوست بن جاوے، ہم اللہ کے ولی بن جاوے۔ کون کون چاہتا ہے اللہ کا ولی بننا؟ سب چاہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لو، جو بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جو بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ گناہوں سے بچنا۔ گناہ تو بہت سے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، کسی کے بارے میں بری بات کرنا بھی گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دینا بھی گناہ ہے، کسی کو ستانا بھی گناہ ہے، کسی کی کوئی چیز اس کو پوچھے بغیر لینا یہ بھی گناہ ہے، اپنے اسکول میں اپنی بینچ پر اپنے آزو بازو میں جو بیٹھتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانا اور پوچھے بغیر پینسل، ربڑ اور شارپنر لینا یہ بھی گناہ ہے، کسی کی واٹر بیگ میں سے اس کو پوچھے بغیر پانی پی لینا یہ بھی گناہ ہے، کسی کو دھکا دے دینا یہ بھی گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے دوست بننا ہے، اللہ کے ولی بننا ہے، اللہ کے محبوب بننا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اچھے بچے بنو، اچھے انسان بنو، گناہوں سے بچو، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، اپنے ماں باپ کی بات کو مانو، مسجد میں کبھی بھی کوئی دنیا کی بات نہ کرو۔ ابھی ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا کیا کرتا ہے؟ فرمایا ادب، ادب، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے با ادب با نصیب۔ اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے طے ہوتے ہیں، اس لیے ادب کرنا کرو گے انشاءاللہ۔ ابھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں 5 باتیں ایسی ہوتی ہے۔ کتنی باتیں؟ 5۔ اگر وہ کسی انسان میں آ جاوے تو وہ اللہ کا دوست بن جاوے۔ سب سے پہلی بات، چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ہر بات رو رو کے اپنے ماں باپ کو منوا لیتا ہے۔
بچے روتے نا. ایک کھلونا دیکھ لیا اور اب کیا کرتا ہے؟ یہی چاہیے, روتا ہے. اس کے ابو بولے نہیں, بولے نہیں یہی چاہیے. بیٹا ابھی نہیں, بولے نہیں یہی چاہیے. تو وہ کیا کرتا ہے چھوٹا بچہ؟ روتا ہے روتا ہے روتا ہے. اس کے ابو کیا بولتے ہیں؟ چلو اس کو دلا دو. روتا بہت ہے, اس کو جو بھی چیز چاہیے تو روتا ہے. چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہے, پیدا ہوا بچہ ہے, وہ بولتا ہے, کماتا ہے, دکان پہ جاتا ہے, اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, لیکن اس کا کوئی کام رکتا ہے؟ خوش رہتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, لوگوں کی گودوں میں رہتا ہے نا, سب اس سے پیار کرتے, اس سے محبت کرتے. کچھ بھی کام ہو تو روتا ہے. روتا ہے تو اس کی ماں کو پتا چلتا ہے اس کو دودھ چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اس کو گھومنے جانا ہے, اس کو کوئی میٹھی چیز کھانی ہے, اس کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. رونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کے اندر 5 باتیں ایسی ہیں, اگر کسی انسان میں آ جائے تو وہ اللہ کا دوست بن جائے. تو نمبر 1 رونا. چھوٹا بچہ اپنی ہر بات رو رو کے اپنے ماں باپ سے منوا لیتا ہے. اس لیے بچوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی ہماری ہر بات رو رو کے اپنے اللہ سے منوا لیں گے. کس سے منوائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو رونے والے بہت پسند, بہت پسند. یوں فرمایا کہ صحابہ کرام نے کیا کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. کیوں صحابہ نیکی کر کے روتے تھے؟ کہ وہ نیکی کر کے بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے, اور جو گنہگار سمجھتا ہے اس کو رونا آتا ہے. اور ہم گناہ کر کے, غیبتیں کر کے, اپنی تنہائیوں کو ناپاک کر کے پھر بھی ہم نہیں روتے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے. اور نیک لوگوں کو اللہ رونے کی توفیق دیتا. اصل رونا تنہائی کا رونا ہوتا ہے. یہاں ایک بات کا خلاصہ کر دوں, مجمع کا رونا الگ ہے, تنہائی کا رونا الگ ہے. مجمع میں مجلس کی برکت سے اللہ رونے کی توفیق دے دیتا ہے, جیسے رمضان میں قرآن کی توفیق دے دیتا ہے, وہ اور چیز ہے. لیکن جہاں میں یہ بات کہوں کہ اللہ رونے کی توفیق چھین لیتے ہیں, اس سے مراد اکیلے کا رونا, تنہائی کا رونا. رونے والے اللہ کو بہت پسند. سمندر کتنے ہیں دنیا میں؟ 7. کتنے ہیں؟ پوری دنیا میں تقریباً 75% پانی ہے, بہت پانی ہے. اتنے سب سمندر مل کر کے جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے. اور انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے, ایک قطرہ. اسی لیے فرمایا ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو کہ آنکھ کے ساتھ دل بھی رو رہا ہو, سچی پکی توبہ بھی کر رہا ہو, آنسو ادھر نکلے ادھر ان کو, یعنی اللہ کو. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو, کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. یہ آنکھ سے جو آنسو نکلتے نا اللہ کی محبت میں, اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. اللہ کے ولی لوگ ہیں نا, دیکھتے نا حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کو دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا نا, موبائل پہ دیکھا نا؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو دیکھا نا, قاری عبدالرشید اجمیری صاحب کو دیکھا نا؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ماشاء اللہ. کچھ لوگوں نے دیکھا, کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ سب کون ہے؟ تو کہیے اللہ والے لوگ. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ تو اللہ کے سامنے روتے بہت. رونے والوں کو اللہ اپنا بنا لیتا ہے. ان کا کوئی کام رکتا نہیں جن کو رونا آتا ہے. چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا کوئی کام رکتا ہے؟ تو نیت کرو انشاءاللہ جب بھی دعا کریں گے اللہ کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ.
کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے نیت کرتے ہیں. رونا نہیں آوے تو رونے کی شکل بنائے اللہ کے سامنے رونا. تو نمبر 1. نمبر 2, دھیان سے سننا. چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی پہ کھیلتے ہیں, مٹی پہ کھیلتے ہیں. ہم نے دیکھا دیہات میں, گاؤں میں, کوئی بھی بچہ آتا ہے 4 سال کا, 5 سال کا, یہ بھی مٹی پہ وہ بھی مٹی پہ. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا ڈومس میں, امراٹ میں, ڈانڈی میں, بچے کہیں پہ کھیلتے ہیں؟ مٹی. خالی غریب کا بچہ ہی کھیلتا ہے کہ مالدار کا بچہ بھی کھیلتا ہے؟ غریب کا بچہ, مالدار کا بچہ, مولانا کا بچہ, جس کے ابا بہت بڑے افسر ہو ان کا بیٹا. بچوں میں یہ بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بڑے گھر کے تو مٹی پہ نہیں کھیلیں گے, نا, تواضع ہوتی ہے. بچوں میں کیا ہوتی ہے؟ بڑے گھر کا ہو, چھوٹے گھر کا ہو, سب بچے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم تو چھوٹے بچے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بولو. تو بچوں میں کیا ہوتی ہے؟ تواضع, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند. اس لیے زندگی میں بیٹا نہیں, اس لیے زندگی میں کبھی بھی آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنا. کیسے سمجھو گے؟ سچے دل سے کہ میں بہت چھوٹا ہوں. کبھی بھی یہ نہیں کہنے کا میرا ابا بہت مالدار ہے, ہم تو شو روم والے ہیں, ہم تو بنگلے والے ہیں. نہیں نہیں, اللہ کو یہ بڑی باتیں پسند نہیں ہے. قبر میں یہ پوچھیں گے تیرا شو روم چلتا تھا کہ نہیں, تمہارے پاس بنگلہ تھا کہ نہیں, مرسیڈیز تھی کہ نہیں, اچھا وہ آئی فون تھا کہ نہیں. قبر میں یہ سوال ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے, کسی کو کم دیتے. ابھی میرے پاس مثال کے طور پہ 10,000 روپے ہو, میں کسی کو 2,000 دے دوں, کسی کو 3 دے دوں, کسی کو 100 دے دوں, میرے کو کون پوچھنے والا ہے؟ میرے پیسے ہیں نا, تو میں جس کو جتنا چاہے دوں. تو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق پھیلا دیتا ہے, وسیع رزق دیتا ہے, بہت زیادہ دیتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے اس کو ایک اندازے سے دیتا ہے, تھوڑا بہت دیتا ہے. کیونکہ وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ پالنہار ہے, وہ ساری دنیا کا نظام چلانے والا, ہمیں زندگی دینے والا, ہمیں موت دینے والا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ایک اللہ ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی لیے کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے, اور کسی کے پاس پیسہ کم ہو تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ کے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے گناہوں سے کون زیادہ بچتا ہے, تقویٰ کس کے پاس ہے, نمازیں کون پڑھتا ہے, سنتوں پہ کون چلتا ہے, استاذ کا, کلاس کا, ٹپائی کا, قرآن کا ادب کون کرتا ہے, کسی بچے کی کوئی چیز کو ہاتھ کون نہیں لگاتا ہے, کون اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے. اللہ کے یہاں یہ سب دیکھا جاتا ہے. ترازو کا جو بھاری پلڑا ہوتا ہے, آپ جواب دینا مجھے, ترازو ہوتا ہے نا, ترازو, تو بھاری پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے؟ جھکا ہوتا ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والا جھکتے ہوئے چڑھتا ہے کہ اکڑ کے چڑھتا ہے؟ جھکتے ہوئے چڑھتا ہے. اور جس شاخ پہ پھل ہو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے کہ اوپر ہوتی ہے؟ تو انسان اللہ تک پہنچے گا وہ جھک کے پہنچے گا کہ اکڑ کے پہنچے گا؟ کہ میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. ٹھیک ہے بچوں؟ تو اپنے اندر تواضع پیدا کرنا. دوسری چیز, پہلی چیز کیا بتائی؟ رونا. یہ بچوں سے سیکھے, جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں نا ان سے رونا سیکھے. نمبر 2, بچوں سے کیا سیکھے؟ تواضع سیکھے کہ میں کچھ نہیں ہوں. نمبر 3, ابھی 5 باتیں بتا کے بات ختم کروں گا. نمبر 3, بچوں کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی کھانے کو ملے نا یہ کھا لیتے. آپ نے دیکھا ہوگا غریب کے بچے کو بیچارے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, سوکھی روٹی دو تو بھی کھا لیں گے.
بچہ کچھ بھی کھا لیتا ہے. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں میگی بھی کھا لیتا ہے, پیکٹ بھی کھا لیتا ہے, چاکلیٹ بھی کھا لیتا ہے. حلال کھانے کی بات کر رہا ہوں. کھانے کے اندر 2 فرض ہے. کتنے فرض ہے؟ ہمارے یہاں جماعت میں سارے آداب بتاتے ہیں, فرائض ہی نہیں بتاتے. کھانے میں کتنے فرض ہے؟ 2 فرض ہے. نمبر 1 حلال کھانا. کیسا کھانا؟ حلال کھانا. نمبر 2 حلال کمائی سے کھانا, کہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا وہ حلال ہے. بھائی کس کا گوشت ہے؟ بکرے کا گوشت ہے, ہاں حلال ہے. اور ذبح اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے تو حلال ہے. بھائی چکن ہے, چکن جھٹکے کی ہے تو کہا حرام ہے. اللہ کا نام لے کے صحیح طریقے پہ ذبح کی ہے تو کہا حلال ہے. تو وہ کھانا بھی حلال ہونا چاہیے, وہ کھانا بھی حلال ہونا چاہیے. کتے کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ اور سانپ کا گوشت حرام. اور بکرے کا گوشت حلال. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کھانا حلال ہے یا نہیں. نمبر 2 حلال کمائی کا ہے کہ نہیں, حرام کمائی کا تو نہیں ہے. بھائی کھانا تو حلال ہے, بکرے کا گوشت ہے, لیکن حرام کمائی سے خریدا ہے, فرمایا اب حرام. اب اس کی تاثیر بدل گئی. تو کھانے کے اندر 2 فرض, اور کھانے کے ادب تو بہت, آپ سب کو معلوم ہے نا. کھانے کے آداب کون سے ہاتھ سے کھانا؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا. سیدھا ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیدھا ہوتا ہے اس لیے رائٹ ہاتھ سے کھانا. اچھا, اور کہاں سے کھانا؟ اپنے پاس سے کہ کسی اور کے پاس سے؟ اور آگے کوئی بتاؤ. ہاتھ دھو کے کھانا, بسم اللہ پڑھ کے کھانا. بسم اللہ والا برکت اللہ. کھانے سے پہلے تھوڑا زور سے پڑھے, سب کو یاد آ جائے. ہاں, دسترخوان بچھا کے کھانا. ہاں, 3 لقمے سے کھانا تو سبت پتلے ہو جاؤ. ہو سکے تو شروع کے 2-3 لقمے بھی 3 انگلی سے کھا لے. ہاں, کھانے میں عیب نہیں لگاوے کہ نمک بہت ہے, بوٹی کم ہے نا. جماعت کھانے میں کہتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں؟ گوشت تو لا. اور بریانی ہو تو پلاٹھی ڈال کے کیا؟ ہاں ہاں, وہ کہہ رہا ہے کہ سنت طریقے کے مطابق کھانا کھایا جائے. یا 1 زانو بیٹھے, یا 2 زانو بیٹھے, یا اکڑو بیٹھے. اگر باڈی زیادہ ہے, وزن زیادہ ہے, تو شروع میں کچھ لقمے اس طرح کھا لیے جائیں. جی. اور ہاں, چپل اتار کر کھانا. پیکٹ کھاوے تو رستے میں وہیں رکھ کے آ جانے کی. یہ بھی برکت کی چیز ہے کہ چپل اتار کر کھایا جائے. یہ سب ادب ہے. ٹیک لگا کر نہ کھائے, جلا ہوا نہ کھائے, پھوک مار کے نہ کھائے. ہمارے وہاں چائے ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے تو سب پھوک مارتے. کیا کرتے؟ پھوک نہیں مارنے کی. پھوک مارنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو نہیں مارتا ہے؟ اچھا اچھا, چلو ماشاء. اچھا, تیسری چیز, بچے کچھ بھی کھا لیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی جس وقت جہاں پر جہاں کہیں جو نعمت ہم کو ملے, ہم بھی شکر کر کے کھا لے ہوئے. کیا کھا لے ہوئے؟ جماعت میں ہے جو مل گیا الحمدللہ. کہیں سفر پہ گئے ہوئے جو مل گیا الحمدللہ. گھر میں روزانہ ہم کھا رہے ہیں گوشت, کیا کھا رہے ہیں, اور کبھی کڑی کھچڑی بن گئی تو بھی الحمدللہ پڑھ کے کھا لے ہوئے. ابھی ایک مدرسے کے بچوں کی جماعت آئی تھی. کہاں کی؟ مدرسے کے بچوں. تو گھر والوں نے کڑی کھچڑی بنا دی. گھر والوں نے کڑی کھچڑی بنا دی, اور گھر سے پاپڑ دیے کہ بچوں کو دے دو کہ کڑی کھچڑی کے ساتھ پاپڑ بھی چاہیے, اچار بھی چاہیے. تو مزہ آوے نا. اچار دیکھا وہ؟ دیکھا نا, کھایا نا اچار.
اللہ کی شان کہ وہ پاپڑ فریج کے اوپر رکھ دیے, دینا بھول گئے. بچے تو آپس میں بات کریں کہ پاپڑ تو ہر حال میں کھانے کے جائے, اور سوال لطیفہ سناتا ہوں, اور سوال کرنے کا بھی ہے نہیں, سوال نہیں کرنا چاہیے کھانے میں, لیکن وہ پاپڑ تو کھانے کے جائے, ورنہ کڑی کھچڑی کھانے کی مزہ آئے گی نہیں. بولے جس کا گھر ہے نا اس کو آنے دے, میں ایک پلان کرتا ہوں. تو جس کا گھر تھا نا بیچارہ وہ آیا, تو ایک بچے نے دوسرے بچے کو کہا ابھی مدرسے میں سانپ نکلا تھا. بولے سانپ, اچھا کتنا بڑا تھا معلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم. یہاں سے لے کے وہ سانپ وہ پاپڑ جتنا, یہاں سے لے کے او گھر والے نے بولا وہ رکو رکو رکو, پاپڑ تو آپ کو دینا بھول گئے. ارے پاپڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو سانپ کی سائز بتا رہا ہوں. نا وہ پاپڑ آپ کے لیے ہی ہے. تو پاپڑ بھی کھانے کو مل گئے, اور لکڑی بھی نہیں ٹوٹی, اور سانپ بھی مر گیا. تو مدرسے کے بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب سلیقے دیے ہوتے ہیں, طریقے دیے ہوتے ہیں, عجیب و غریب ان کو ایک انداز دیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا بچوں سے کیا سیکھنا ہے؟ رونا سیکھنا ہے. نمبر 2 بچوں سے کیا سیکھنا ہے؟ فرمایا تواضع سیکھنی ہے. نمبر 3 بچوں سے کیا سیکھنا ہے؟ فرمایا شکر کرنا سیکھنا ہے. نمبر 4 اب ذرا دھیان دینا, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب مٹی پہ بیٹھتے ہیں نا تو گھر بناتے, مٹی پہ بناتے نا, لڑتے بھی ہے کہ یہ میرا گھر, یہ میرا گھر, یہ میرا گھر. حالانکہ اس میں کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. وہ تو کھیلنے کے لیے بناتے, اور 10 منٹ کے بعد توڑ بھی ڈالتے. کیا کرتے؟ ذرا غصہ آیا کہ یوں ہاتھ مار دیا, بولے گیا. وہ اتنی محنت سے بنایا, 150 روپے کا سب سامان خریدا, ڈول خریدی, سب خریدا. ہم نے دیکھا ڈانڈی میں لوگ سب سامان لیتے ہیں اور اس سے بناتے ہیں, اور 10-15 منٹ میں توڑ بھی دیتے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچے کوئی چیز بناتے ہیں نا, اس سے دل نہیں لگاتے. تو یہ سب بھی ہمارے گھر, دکان, بازار, یہ سب بنی ہے نا, ایک دن قیامت آئے گی, یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے بچوں سے ایک سبق یہ سیکھنا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, اور یہ دنیا ہمارے ساتھ جانے والی ہے. فرمایا انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں, امریکہ میں ڈالر, فرانس میں یورو, سعودی عرب میں ریال, دبئی میں درہم چلتے ہیں. تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. قبر کی کرنسی کیا ہے؟ اچھے اعمال, نیک اعمال. اور نیک عمل کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا. آج موقع ہے, نیک عمل کرو. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس وقت ہے, اس لیے نیت کرو انشاءاللہ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, قاری بنیں گے, مفتی بنیں گے, پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کریں گے. اور کفنی پائجامہ پہنو. کیا پہنو گے؟ کفنی پائجامہ پہنو, جبہ پہنو, سر پہ ٹوپی پہنو. آپ لوگ شرٹ پین نہ پہنو, جینس ٹی شرٹ نہ پہنو. آپ اپنے امی کو سمجھاؤ, اپنے ابو کو سمجھاؤ کہ امی میں تو اللہ والا بننا چاہتا ہوں, میں تو نیک بننا چاہتا ہوں. اور جتنے اللہ والے نیک لوگ ہیں نا, کوئی بھی شرٹ پین پہنتا نہیں ہے, کوئی بھی جینس ٹی شرٹ پہنتا نہیں ہے. جس کو اللہ چاہیے وہ اسلامی لباس پہنتا ہے. کیسا لباس پہنتا ہے؟ اسلامی. تو آپ لوگ نیت کرو, جیسے ہی اسکول سے آوے فوراً اسلامی لباس میں آ جانے کا, سر پہ ٹوپی پہن لینے کی, تاکہ پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم کا بچہ نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کے گھر کے بچے. یہ کس کے گھر کے بچے؟ مسلمانوں کے گھر کے بچے. اب آخری بات دھیان سے سن لو. نمبر 5, چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر تک تو ساتھ میں کھیلتے ہیں, پھر لڑتے ہیں, اور لڑنے میں کبھی مارم ماری بھی کر لیتے ہیں. ابھی لڑائی ہوئی, دونوں تھوڑے دور ہو گئے, اور 2 منٹ کے بعد پھر ساتھ میں کھیلتے ہو جاتے. اس کو لڑائی نہیں بولیں گے, اس کو پسند ناپسند کا اظہار بولیں گے. وہ لڑتے اس پر ہے کہ مجھے یہ چاہیے, وہ بولتے ہیں نہیں یہ چیز مجھے چاہیے. اور بڑے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جھگڑتے ہیں, لڑائی ہوئی, اب شادی میں بھی نہیں نا موت میت میں بھی نہیں, تو کہیں اور میں کہیں اور. کیا ہوا؟
کل لڑائی ہوئی. چھوٹے بچوں کے دل صاف ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، دل میلے ہوتے ہیں. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو کپڑے کبھی گندے بھی کر دیتے، لیکن ان کے دل بہت صاف، سب بھول جاتے، رات میں سب کو معاف کر کے سوتے. صبح اس حال میں اٹھتے کہ ان سے کسی کی کوئی لڑائی نہیں، ان سے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ان کا دل صاف. بچوں سے یہ بات سیکھنی ہے کہ دل صاف ہو. تو بچے کیا کرتے ہیں، اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، جھگڑنا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باہر نکل کے ایک دوسرے کو مارو، ہے نا. اگر لڑائی جھگڑا کبھی ہو جائے تو بچے فوراً مل جاتے ہیں. ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی کو ستانا نہیں، تکلیف نہیں پہنچانی. خدا نہ خواستہ کبھی شیطان حاوی ہو گیا اور کسی سے لڑائی ہو گئی، فوراً دوستی کر لینی ہے سامنے سے جا کر کے. چونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں آتے. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. کوئی اگر ہمارے سے نفرت کرے، جتنی مرضی کرے، کوئی رشتہ دار جتنی مرضی ہم سے برا سلوک کرے، لیکن ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اور ہم نے بھی کانٹے بچھا دیے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائے. کوئی اگر ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں گے، کیونکہ کانٹے پھولوں کے درمیان بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ اس کے اخلاق ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں. تو 5 باتیں ذرا بتاؤ ہمیں کیا سیکھنا ہے. نمبر 1 اللہ کے سامنے رونا سیکھنا ہے. نمبر 2 تواضع سیکھنی ہے. نمبر 3 ہر حال میں اللہ کا شکر سیکھنا ہے. نمبر 4 دنیا سے دل نہیں لگانا، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے اور ہم بھی دنیا سے چلے جانے والے ہیں. اور نمبر 5 اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو میلا نہیں رکھنا، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، برا بھلا کہنا نہیں، اور اگر لڑائی ہو جائے تو فوراً اس کو معاف کر دینا. ابھی کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ روزے کون کون رکھے گا؟ 330. ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے. دیکھو بچوں، روزہ رکھتے ہیں نا تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. روزہ کس کے؟ اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ روزہ بھائی اوابین پڑھو، 12 سال کی عبادت کا ثواب. امی ابا کو دیکھو محبت کی نظر سے، ایک حج اور عمرے کا ثواب. ہر ایک کے ثواب بتائے. اور یوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اگر کوئی روزہ رکھے گا اسے اللہ خود مل جائے گا. انسان دوپہر میں آیا، روزہ ہے، کلی کرتا ہے، تھوڑا 2-3 کلی کر کے پانی اندر اتار لے ہوئے تو کوئی دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کوئی دنیا کے کوئی لوگ دیکھتا ہے؟ لیکن اس کو کیا معلوم ہے کون دیکھتا ہے؟ اس لیے وہ ایک قطرہ بھی پانی اندر اتارتا. اسی لیے تو کہا روزہ میرے لیے. پرسنل تنہائی میں بھی وہ پانی نہیں پیے گا، کھانا نہیں کھائے گا. فرمایا روزہ میرے لیے اور روزے پر میں خود مل جاتا ہوں. روزے کا بدلہ اللہ ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا. جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ دیکھنا ہے اللہ ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ، اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں. دعاؤں میں اللہ میں آپ کا عافیت سے ولی بننا چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کا عشق چاہتا ہوں، آپ کا تعلق چاہتا ہوں، آپ کے سامنے روزے کی توفیق چاہتا ہوں. اس لیے روزہ اچھا رکھیں. تراویح پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کریں، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں. آلو پوری تراویح میں چمچم کھاتے ہیں. وہ چمچم کھانا جائز ہے خالی تراویح میں نہیں؟ اچھا بھائی تراویح میں چمچم کھانے کی، اور اگر کوئی چالو تراویح میں چمچم کھا لے وے تو اس کی نماز چمچم ہو جاوے، نماز گئی. اس لیے نماز میں چاکلیٹ نہیں، چالو تراویح میں مستی نہیں. وہ تراویح اچھی طرح پڑھنے کی، پڑھو گے نا انشاءاللہ. اور آخری بات،
افطاری سے پہلے دعا کرنا 10 منٹ. کتنے منٹ؟ 10 منٹ. کون کرے گا دعا؟ اور ابھی سے ہر نماز کے بعد ایک دعا، اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں. کرو گے؟ بہت اچھے بچے ہیں آپ لوگ. اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں نے فارغ کیا، آپ کے کھیل کود کے وقت کو آگے پیچھے کیا، اور آپ لوگ سب لوگ اللہ کے گھر میں آ کر جمع ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. جو بڑی عمر میں آتا ہے نا، بڑھاپے میں، اس کو نواز دیتا ہے، تو جو بچپنے میں آئے گا اس کو کیا نہیں دے گا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اور یہ محنت کرنے والوں کو، نظام چلانے والوں کو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی بڑے پیمانے پہ آخرت بنا دے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے کیا؟ اچھا. 2 تاریخ کو، 1 تاریخ سے بیان ہے. 1 2 3 4 تاریخ تک. کہاں بیان ہے؟ امی کے ابا کے وہاں. امی کے ابا کو کیا بولتے؟ تو نانا وارڈ میں. اچھا چل، تو بیانوں میں آئیں گے آپ سب بچوں کو لے کے؟ اچھا. اور کچھ کہنا ہے کسی کو؟ اور کچھ پوچھنا ہے بھائی کسی کو؟ ABCD سنا. اور کسی کو دعا کرا. ABCD یوٹیوب پہ موجود ہے. درود شریف پڑھ لو. رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. پیارے اللہ ہمیں آپ کے سامنے رونے والا بنا دے. اللہ رونے والا بنا دے. اللہ جی ہمیں تواضع نصیب فرما، ہر وقت شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دنیا فانی ہے ہمیں سمجھا دے، ہمارے دل کو پاک صاف فرما دے. پیارے اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور عافیت سے رمضان تک پہنچا. آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی، اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق، سحری اور افطاری کے وقت میں 10 منٹ کی دعائیں، اے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو آپ کی دین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرما. ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. اللہ یہ سب تقریباً نابالغ ہے، بے گناہ ہے، معصوم ہے، اور ہم بڑے گنہگار ہیں. ان نیک لوگوں کے صدقے طفیل ہمیں بھی اللہ نیک بنا دے، اور اللہ آئندہ ہمیں بھی اب گناہ سے بچا لیجئے. ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دنیا آخرت بہتر بنا. یہ بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کے نصیب بلند فرما، آگے ان کے لیے دین کی محنت کے راستے کھولیے. بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پوری دنیا بھر کے لوگوں کو ایسے چھوٹے بچوں کی مجلسوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.